جی شیخ، اس دوسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ خواتین کو سر ڈھانکنا ضروری ہے اذان کے بعد دعا پڑھنے کے لیے اور درود پڑھنے کے لیے؟ خواتین کو سر ڈھانکنا ضروری ہے اجنبی مردوں کے سامنے، خواتین کو سر ڈھانکنا ضروری ہے نماز کے اندر۔ جہاں پر سر ڈھانکنا واجب ہے وہاں پہ بہت ساری خواتین اس کی کوئی رعایت نہیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ ایسی خواتین بھی دیکھی جاتی ہیں جو بازار میں گھوم رہی ہیں سر کھول کر کے، بغل سے مسجد سے اذان کی آواز آئی جلدی جلدی سر ڈھانکنے لگتی ہیں۔ یہ جہالت کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ اذان ہونے پر سر ڈھانکنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اذان کا سر ڈھانکنے سے کیا تعلق ہے؟ اسی طرح سے اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا سر ڈھانکنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جہالت ہے ایک طرح کی۔ مطلب دیکھیے، جب ایک واجب چیز کو آپ چھوڑتے ہیں تو اس کی جگہ پر بدعت لے لیتی ہے، ایک سنت کو چھوڑتے ہیں تو بدعت لے لیتی ہے۔ اب سر کو جہاں پر ڈھانکنا ہے وہاں نہیں ڈھانکتے ہیں، اور جہاں پر نہیں ڈھانکنا ہے وہاں پر ڈھانکتے ہیں اور ساتھ میں اس کو شریعت سمجھتے ہیں۔ تو یہ جہالت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو سر جہاں پر ڈھانکنا ہے وہاں پر ڈھانکیے، ٹھیک ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہے، آپ نے سر ڈھانکا، لیکن اس کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ایسے ہی جب آپ کی مرضی آپ سر ڈھک سکتے ہیں، تو اس کا اذان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی ہندوستانی معاشرے کے اندر بہت زیادہ شدت سے پھیلی ہوئی ہے کہ اذان ہو رہی ہے جلدی سے سر ڈھانک لو۔ کوئی اجنبی سامنے سے گزر رہا ہے، گھر میں عورت کے بہت سارے ایسے مرد ہیں جو اجنبی ہیں، وہ سامنے سے آ جا رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اذان ہونے لگی، سر ڈھانک لیا، گویا کہ مکمل مسلمان ہو گئے۔ اسلام کے جتنے تقاضے تھے، ایمان کے جتنے تقاضے تھے، پردے کے جتنے تقاضے تھے، اذان کے وقت سر ڈھانک لینے سے سب پورے ہو گئے۔ یہ اس کا شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو کوئی شریعت سمجھ کے کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ چیز بدعت ہے۔ شیخنا، اسی طرح سے بہت سارے گھروں میں جیسے پہلے لائٹ وغیرہ دستیاب نہیں تھی، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ جب اذان ہوتی تھی مغرب کی تو جو چراغ ہوتا تھا یا اسی طرح سے لالٹین، تو اذان سن کر فوراً جلاتے تھے۔ تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں جو ہے بدعقیدگی سے جو ہے چھوڑا بالکل جا سکتا بالکل، اس کا تعلق بالکل بدعقیدگی سے ہے۔ دیکھیے، ہے۔ جی دین کے اندر کوئی معمولی سی چیز بھی اگر داخل کر دی جائے اپنی طرف سے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب دیکھیے، جو مسئلہ آپ نے ذکر کیا دیکھنے میں تو بہت معمولی بات ہے، جی جی لیکن اگر اس کو اس نظریے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، گویا کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، رسول نے اس کا حکم دیا ہے، اگر کوئی اس طرح سے اس نظریے سے ایسا کرتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ اور مطلب بدعت یہ کفر اور شرک کے بعد جو درجہ ہے گناہوں میں، وہ بدعت کا درجہ ہے۔ تو یہ جی بہت بڑا گناہ ہے اگر کوئی اس کو دین سمجھ کر کے کرتا ہے تو۔ جی، جزاک اللہ خیر شیخ۔